کبھی کبھی ہماری دل آزاری چھوٹی سی بات پر ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی بات کا ہم برا مان جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم دل سے لگا لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھی ہو جاتے ہیں۔ دل آزاری کی جڑیں بچپن میں ہوتی ہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ چھوٹی چھوٹی چیز پر یہ نہ کرو وہ نہ کرو کہتے رہتے ہیں۔ چھوٹی سی بات پر چڑک دیتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں۔ بچے کے بعض کام بالکل درست ہوتے ہیں، وہ انہیں ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں پھر بھی مجھے روکا ٹوکا جا رہا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، آخر کیوں؟ اس طرح بڑے ہونے پر اگر اسے کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے، وہ دکھی ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دل آزاری بعض اوقات کسی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ماضی کا سافٹ ویئر اس کی دل آزاری کراتا رہتا ہے۔ اس کی بچپن کی یادوں کے ساتھ موجودہ واقعہ منسلک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دل آزاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی دل آزاری کرے تو تجزیہ کریں، اپنے آپ کو کوسنے کی بجائے وجہ پر توجہ مرکوز کریں۔ آپ کو دکھ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ جب آپ ان مسائل کو سمجھ جائیں گے جو دل آزاری پیدا کر رہے ہیں تو حل بہت آسان ہو جائے گا۔ منصوبہ بنائیں کہ مستقبل میں اگر اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ان کا سامنا کیسے کرنا چاہیے۔ دل آزاری کا تیر بہدف نسخہ ڈیٹ ہونا ہے۔ ڈیٹ ہونا دل آزاری کا مرہم ہے۔ ڈیٹ ہونے کا مطلب ہے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، یہ تو معمولی بات ہے، یعنی کہ مسئلے کو بہت چھوٹا کر کے دیکھنا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یعنی میں اس مسئلے سے بہت بلند ہوں، یہ مسئلہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حقارت سے اپنے مسئلے کو دیکھنا۔ بعض اوقات کوئی دل آزاری کر کے چل دیتا ہے، وہ موقع ہی نہیں دیتا کہ اس پر جوابی حملہ کیا جائے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے کہ دل آزاری کرنے والے کا کیا مسئلہ ہے، کیا وہ خود پسند ہے، کیا وہ کسی حسد میں مبتلا ہے اور اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے غلط لفظ بول کر دل آزاری کر کے چل دیا ہے، وہ اندر کوئی کینہ پالے ہوئے ہے اور اس کینے کا بدلہ لینے کے لیے وہ آگ کا انگارہ پھینک کر چلتا بنا ہے۔ ایسی صورتحال میں آگ پھینکنے والے پر ترس کھائیں، اف بیچارہ۔ بہت سے لوگوں کی ذہنی کوڈنگ ہی اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جن گھرانوں میں پلے بڑے ہوتے ہیں وہاں ایک دوسرے کی بےزتی کرنا ایک کھیل ہوتا ہے، ایک معمول کی بات ہوتی ہے۔ جس پر حملہ ہوتا ہے وہ 2 منٹ میں بھول جاتا ہے۔ ایسے گھرانوں میں بعض اوقات یہ مذاق کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لیکن مذاق کرنے کے فن سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ مذاق تنقید بن جاتا ہے اور دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ دل آزاری کر کے دل کو توڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل میرا گھر ہے۔ اب جو شخص کسی کا دل توڑتا ہے تو وہ گویا اللہ کے گھر کو گراتا ہے۔ دل توڑنے والا جب حملہ آور ہوتا ہے تو اسے فتح پانے کی وقتی خوشی ہوتی ہے، لیکن جس کا دل ٹوٹتا ہے وہ اندر سے زخمی ہو جاتا ہے، وہ دیر تک اپنے زخم سہلاتا رہتا ہے اور بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ ہر بدلے کا بھی ایک بدلہ ہوتا ہے، یوں جھگڑے کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔